اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرۂ پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 90 سے لے کر ترانوے تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا الذین یصلون الی قوم، سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم تک پہنچ جائیں بینکم وبینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔ اس آیت کریمہ کو پچھلی آیات کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا تھا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں منافقوں کے خلاف جہاد کیا جائے، کچھ کہتے ہیں نہ کیا جائے۔ پھر آگے چل کے فرمایا تھا کہ یہ منافق لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی معاذ اللہ کافر ہو جاؤ جس طرح وہ دل سے کافر ہیں اور برابر ہو جاؤ دونوں کفر میں، تو لہذا تم انہیں ہرگز اپنا دوست نہ بنانا، اور اگر یہ حالت جنگ میں میدان جنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر تم انہیں گرفتار کرو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اب یہ جو حکم دیا تھا جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اب فرمایا سوائے ان لوگوں کے جن کی اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، یعنی اگر وہ ایسی قوم کے درمیان چلے جاتے ہیں جن سے ہمارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے اور ان سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ جب ایک بات عہد میں آ جائے تو عہد کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے۔ او جاؤکم حصیرت صدورہم ان یقاتلوکم، یا وہ اس حال میں آئے کہ ان کے دل لڑائی سے تھک چکے ہیں، یعنی وہ لڑائی کے لیے آمادہ نہ ہوں، ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو جائیں، تو پھر بھی تم انہیں قتل نہیں کرو گے، اس لیے کہ قتل کرنے کا حکم ان کے لیے ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر وہ جنگ سے تھک کے چھوڑ چکے تو پھر تم ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بے شک وہ تم سے لڑتے، اللہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ سو اگر وہ کنارہ کشی کر لے تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ان کی طرف صلح کا پیغام بھیج دو۔ فرمایا مسلمانوں اپنی طاقت کے الزام میں آ کر جو ہتھیار نہیں اٹھا رہا اس پہ جنگ مسلط نہ کرنا، اللہ چاہتا تو اس کو طاقتور کر کے تم پر مسلط کر دیتا۔ پھر اگر تم تنگی کے حال میں ہوتے اور دشمن تگڑا ہو جاتا تمہارا کیا حال ہوتا؟ لہذا تم بھی جب دشمن کمزور ہو جائے اور صلح کی طرف مائل ہو جائے تو اس کے ساتھ زبردستی جنگ نہ کرو، اگر وہ پیغام صلح دے تو تم بھی صلح کے لیے اپنے دامن کو بچھا دو ان کے سامنے۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اگر وہ صلح کا پیغام تمہارے پاس آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا، تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ اس کے بعد فرمایا ستجدون آخرین، تم ایک قوم اور بھی پاؤ گے، منافقوں کی ایک قسم اور بھی پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، جو یہ چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں، وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ جس کافر قوم کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی امن میں رہیں، یعنی وہ بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہلائیں گے مگر ان کا رہن سہن کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ بھی ان کا معاہدہ امن صلح قائم رہے، وہ سمجھے کہ یہ ہمارے بندے ہیں،
اور کافروں کے ساتھ بھی ان کا میل ملاپ اور دوستانہ قائم رہے، ان کی دعوتوں میں آنا جانا، یہاں تک کہ وہ اپنی پوجا پاٹ کی تقریبات میں بلائیں تو وہاں پر بھی چلے جانا تاکہ ان کے ساتھ بھی امن سے رہیں۔ کہا منافقوں کی ایک قسم تم یہ بھی دیکھو گے، وہ جسے کہتے ہیں کہ چمن والوں چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ جو صیاد ہے یعنی کہ شکاری ہے وہ بھی خوش رہے، باغباں بھی خوش رہے، دونوں کو راضی رکھ کے چلنے کی کوشش کرنا کہ مسلمانوں کو بھی راضی رکھے، کافروں کو بھی راضی رکھے۔ منافقوں کی ایک قوم تم ایسے بھی پاؤ گے، مگر ان کا حال یہ ہوگا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیھا، جب کبھی کافر قوم مسلمانوں کے خلاف فتنے کو ابھارے گی تو وہ جو منافق لوگ ہیں پھر وہ اس فتنے کا ایندھن بن جائیں گے اور کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا نہ چھوڑے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو جنگ سے نہ روکے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر انہیں پکڑ لو اور انہیں مارو جہاں انہیں پاؤ۔ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا اظہار صرف اپنے جان کو بچانے کے لیے کیا تھا، ان کے دل میں کفر تھا، اور جب کافروں کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو گئے، لہذا اب ان کے زبانی کلمے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کا عمل انہیں کافروں کے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد اہل ایمان کی جان کے حوالے سے خصوصی طور پہ ذکر کیا، چونکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان لوگوں کو قتل کرنے کے حوالے سے اللہ نے اس انسانی جان کو عزت دی اور تحفظ دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو جنگ کرنے کی، لڑائی کرنے کی، قتال کرنے کی اجازت ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ وار زون میں ہوتے ہیں، حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ جو حالت جنگ میں نہ ہو ان کے ساتھ کسی حال میں ہمیں لڑائی کرنے اور قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے انسانی جان کو عزت اور حرمت دی ہے۔ قرآن نے کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو، کافر مسلمان جان نہیں کہا، کسی جان کو، مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے، ناحق قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا یعنی زندہ رہنے کے اسباب بنائے، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اور میں یہاں پر ضرور مینشن کروں گا، مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے والی جو منارٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کے جان و مال بھی اسی طرح اسلام کی نظر میں محفوظ اور مقدس ہیں جس طرح کسی مسلمان کے جان اور مال ہے۔ یعنی ہماری مسلم اسٹیٹ میں اگر پاکستان کی ریاست میں یہودی رہیں، عیسائی رہیں، ہندو رہیں، سکھ رہیں، بھلے وہ اپنے دین پر ہیں لیکن کیونکہ ریاست پاکستان کے شہری ہیں، ہمارے ملک کی منارٹیز ہیں، تو ان کے جان و مال کا تحفظ بھی اسی طرح کیا جائے گا جیسے مسلمان کے جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا ویسے ہی مجرم ہوگا جس طرح کوئی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے کہ جس نے کسی ذمہ منارٹیز کو جو مسلمانوں کی اکثریت میں رہے، اسلامی اصطلاح میں اسے ذمہ کہتے ہیں، ذمہ یعنی اہل ذمہ، جن کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، جن کی سیکورٹی کی ذمہ داری ریاست نے اٹھائی ہوئی ہے، وہ اہل ذمہ ہیں۔ کہا ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی طرف سے مدعی بن کر کھڑا ہوں گا، یعنی اللہ کے رسول اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے کہ مسلمانوں نے ان کو یہاں رہنے کا ایک ذمہ داری دی تھی اور ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری دی تھی، مگر ان کا تحفظ اگر مسلمانوں نے نہیں کیا تو وہ فرمایا کہ میں خود قیامت کے دن ان کا مدعی بنوں گا اور ان کا دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو یہ بات بڑی ضروری ہے، ہمارے مسلمان اس چیز کو بڑا عام لیتے ہیں، بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں غیر مسلموں پر زیادتی کرنے کے لیے، اور بلا وجہ کے مختلف طرح کے ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں مگر ان کو مذہبی رنگ دے کر فسادات پھیلا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کسی مسلمان کو یہ بات دیکھ نہیں دیتی۔ پھر فرمایا خاص طور مسلمانوں کے لیے وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں
کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ نادانستہ طور پہ ہو جائے، یعنی خطا ہو جائے۔ خطا انسان سے ہو سکتی ہے، ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے نیچے کوئی آ گیا، یہ قتل خطا ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے۔ قتل عمد وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ باقاعدہ آلہ قتل کے ساتھ کیا جائے، وہ قتل عمد ہوا کرتا ہے۔ کہ کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے کسی مومن کو خطأً قتل کر دیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اسے چاہیے کہ ایک مومن گردن آزاد کرے۔ یعنی اگر کوئی غلام کا، جس طرح حضور کے زمانے میں غلامی تھی، تو کسی مومن غلام کو آزاد کرے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت دے۔ دیت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی وہ مالی جرمانہ جو مقتول کے ورثاء کو دیا جاتا ہے۔ دیت کتنی ہوتی ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے اساتذہ بتاتے کہ 36,036 گرام چاندی، 36,036 گرام، یعنی اس کو آپ جب 1000 گرام کے اوپر تقسیم کریں گے تو کلو نکل آئیں گے، اس کے برابر جو رقم ہے اسے دیت کی رقم کہا جاتا ہے۔ زمانہ عرب میں 100 اونٹ بھی دیت دی جاتی تھی، اسلام میں بھی 100 اونٹ کی دیت برقرار ہے۔ اگر اونٹوں کی شکل میں ہوگی تو 100 اونٹ ہوگی، اگر وہ کرنسی کی ویلیو میں ہوگی تو 36,000 گرام چاندی کے برابر اس کی رقم بنے گی، تو دیت دی جائے گی مقتول کے اہل خانہ کو۔ الا ان یصدقوا، ہاں اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، دیت لینے کو چھوڑ دیں تو ان کو اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو وہ لے دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں ایک اور شکل بیان کی کہ کوئی بندہ خطأً قتل ہو گیا، مگر وہ بندہ ہے تو مسلمان لیکن رہتا کافروں کے علاقے میں، کافروں کی قوم کا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ انڈیا کے ہندوؤں کے ماحول میں رہنے والا ایک مسلمان ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو فرمایا کہ اس کی جو کمپنسیشن ہے اور قتل خطا کی جو سزا ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وہ دیت کا نہیں دیا جا رہا، کیونکہ دیت پیسہ کافروں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے، یہاں پر دیت کو روک دیا گیا ہے۔ یہ فرق ہے اس بات کے اندر۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر وہ ایسی قوم کے درمیان ہے کہ جس کے تمہارے درمیان معاہدہ امن ہے، اس قوم کے درمیان کسی مومن کو مارا گیا تو غلام بھی آزاد کیا جائے گا اور دیت بھی دی جائے گی، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ امن کا، یہاں دیت کو دیا جائے گا۔ پھر فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور جو شخص کسی غلام کو نہ پائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل لگاتار روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آخری آیت کریمہ اس میں قتل عمد کی سزا بیان کی گئی، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پھر اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کے مارتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ یہ لفظوں کو اگر غور کریں گے کتنا جلال ہے خدا کی بارگاہ میں کسی مومن کو جان بوجھ کر مارنے پر، کتنی سزائیں ذکر کی۔ اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اس کے لیے زبردست قسم کا عذاب ہوگا۔ 5 سزائیں اللہ پاک نے اس کے لیے ذکر کی ہیں۔ اور حدیث پاک پر بات ختم کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے سرکار نے کعبہ کو مخاطب کیا کہ اے کعبہ، تو بہت عظیم ہے اور تیرا ماحول بھی بڑی عظمت والا ہے، مگر مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مومن کی جان، مال اور عزت و آبرو اے کعبہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کی عزت، مومن کا جان و مال کعبہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کعبہ کے لیے ہمارے دل میں کیا جذبات ہے کہ ہماری ٹانگیں ادھر نہیں ہونی چاہیے،
ہمارے واش روم کا رخ ادھر نہیں ہونا چاہیے، ہم ادھر تھوکے نہیں کہ ادھر قبلہ ہے کعبہ ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا میرے مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات دین کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا